وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 58 حصہ دوم. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اپنانے سے ہم انعام یافتہ لوگوں کی محفل میں پہنچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، زمرہ انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان مومنوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 58 حصہ 2. یہ ترجمہ آپ نے سن لیا. انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین اکرام، اور یہ انعام یافتہ لوگ، ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کے سامنے جب پڑھی جاتی تھیں رحمان کی آیات، خروا سجدا و بکیا، گر پڑتے تھے روتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے. تو سامعین اکرام یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں پیغمبروں کا جو پیغمبرانہ طرز عمل ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بڑی قابل ذکر بات ہے اور بڑی ہدایت کے قریب لانے والی بات ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، یعنی جن پہ لوگوں نے جن پہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے تو ان کی روش کیا تھی.
اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، وہ سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے۔ تو یہ ایک روش کا تذکرہ ہے سامعین کرام۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ خروا سجدا و بکیا یہ علامتی طور پہ ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ، بکیا عاجزی کے ساتھ، اور من و عن ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کر لیتے تھے۔ تو ایک بات یعنی اس میں ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے، یعنی اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی روش، یعنی ان کا جو طرز حیات ہے یا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں جب بھی آیات الرحمن پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کو من و عن بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب یہاں آیات الرحمن سے کیا مطلب ہے سامعین کرام، یہ تھوڑا سا غور کریں اس پہ۔ آیات الرحمن، رحمان کی آیات، یعنی اس سے مراد وہ احکامات خدا بندی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے وقتاً فوقتاً عنایت فرمائے ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ دین اسلام ہی وہ ہمیں طریقہ بتاتا ہے، کامیاب طریقہ زندگی گزارنے کا۔ اور آیات الرحمن کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، اور ہمیں ہر اس شخص کو ضرورت ہے جس کا مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ آیات الرحمن پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا کہ اس کو ذرا خوب غور سے سنیں، اور اس میں اس آیت میں ایک خاص کامیابی کا گر سکھایا گیا ہے بالواسطہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی فرما رہا ہے کہ اگر تم نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے، اور تو انعام یافتہ لوگوں کا طرز حیات اپنانا ہوگا، ان کی روش کو اپنانا ہوگا۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کہ جب ان پہ آیات رحمان پڑھی جاتی تھی تو وہ من و عن بلا چون و چرا ان آیات کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اور اگر ہم اپنی بات کریں، اپنے معاشرے کی بات کریں، تو ہماری جو روش ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ علامتی طور پہ تو آپ کو میں بتانا بھول گیا، یہ آیت سجدہ ہے اور سجدہ کرنا یہاں واجب ہے۔ علامتی طور پہ تو ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم روز کتنے سجدے جو ہیں وہ کرتے ہیں رب کے حضور، لیکن یہ سجدے جو ہیں حقیقت کا اس میں جب تک رنگ نہ بھر جائے تو یہ علامت ہوتی۔ حقیقت کا رنگ یہی ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ سجدے کا حقیقی معنی کیا ہے سامعین کرام؟ کہ آپ جھک جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ایک اور آیت سے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی مثال واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے، یعنی یہ شاعر نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ، سجدہ اطاعت، جو کہ شیطان نے نہیں کیا، اور ہم بھی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی وہ ایک سجدہ اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے سامعین کرام۔ ایک بات اور ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے؟ دیکھیں اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ مومن۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد میں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ وہی آیت الرحمن پہ حقیقی سجدہ ہے۔ تو سامعین اکرام، بات میں لمبی نہیں کروں گا اور مختصر بات ہے، لیکن بڑی ٹھوس بات ہے کہ اصل بندگی کیا ہے؟ اصل بندگی یہ ہے کہ آپ کا
سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یعنی وما نزل من الحق، اس آیت کا اگلا حصہ میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا تھا، وہ یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے، یعنی یہ سر جھکانا جو ہے یہ کامیابی کی دلیل ہوتا ہے سامنے کرام۔ وہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے نا مجھے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا، یعنی حقیقی بات یہی ہے سامعین اکرام کہ ہم لوگ غیر کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور آپ کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ یہ جو ہم روایتی اور علامتی دین کو اپنائے ہوئے ہیں نا، یہ ہماری من چاہی خواہشات ہیں، یعنی اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنا سر اللہ کے سامنے اس طریقے سے نہیں جھکایا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اس طریقے سے ہم نے اپنا سر ہرگز نہیں جھکایا ہوا سامنے کرام۔ اگر یہ جھکا لیں تو پھر کامیابی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو جھکا جب غیر کے آگے، تو وہ مثال ہو جائے گی کہ ہم نے غیر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے حقیقی طور پہ نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہے، نہ دیگر محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیقی سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک بات آ رہی ہے سامنے، اور وہ یہ ہے سامنے کرام کہ اصل میں تو آپ کا باطنی سجدہ ہے۔ باطنی طور پہ اگر آپ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر رہ جاتا ہے ظاہری دین۔ حقیقی دین یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق سے نازل کیا ہے، جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ حق تعالیٰ کو اپنا محبوب قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، محبوب واحد اور مقصود واحد قرار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو اگر نہ وہ آپ کا معبود ہے، اگر وہ آپ کا نہ مقصود بن پا رہا ہے، نہ آپ اسے محبوب تر قرار دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ اس کی بندگی بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ اس کے سامنے حقیقی سجدہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ آپ کا مقصود ہی نہیں ہے، وہ آپ کا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، تھوڑی سی سامعین اکرام اس پہ ذرا غور کریں، اور میں زیادہ اس کو طول نہیں دیتا اس بات کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بارے میں وہ ایک جملہ میں نے کہنے جا رہا ہوں، وہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اس مرتبے تک پہنچنا ہے، مرتبہ میں الفاظ وہ نہیں کہہ رہا، مرتبہ تو انبیاء کا جو ہے وہ تو ہے، لیکن اگر آپ نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کی روش اپنانی ہوگی، اور ان لوگوں کی روش کیا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یعنی بلا چون و چرا، من وعن، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ معنی ہے سامعین کرام۔ اور باقی باتیں تو یعنی وہ ہیں، پھر اگر یہ ایک سجدہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے، سجدہ اطاعت، پھر تو منچاہی خواہشات رہ جاتی ہیں، پھر خواہشات نفس رہ جاتی ہیں، پھر آپ زیادہ توقع نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک مختصر نسخہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دیں اور کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ بات ہے۔ اب ہوا کیا؟
اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. فخلف من بعدہم خلف، یہ ذرا ترجمہ سن لیں اس کا. فخلف جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، یعنی ان نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے، خلف نااہل جانشین. اضاعوا الصلاۃ، اب انہوں نے کیا کیا؟ جو نااہل جانشین تھے نیک لوگوں کے، پیغمبروں کی جو اولاد تھی یا ان کے امتی تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی، خواہشات کی پیروی شروع کر دی، خواہشات کی پیروی شروع کر دی. فسوف یلقون غیا، جب جلدی وہ ڈالے جائیں گے غی. غی ایک وادی ہے دوزخ کی، یعنی وہ دوزخ میں جائیں گے، یقیناً وہ دوزخ میں جائیں گے. فسوف یلقون غیا. تو یہ آیت بھی ذرا غور و فکر کے متقاضی ہے سامعین اکرام، کہ نیک لوگوں کے جانشین نااہل جانشین ثابت ہوئے، یعنی وہ انہوں نے پیغمبروں کی جو روش تھی اس کو بدل ڈالا. پیغمبروں کی روش کیا تھی؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جائیں تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. لیکن یہ روش کو بدل ڈالا ان کے بعد آنے والے نااہل جانشینوں نے. اور کیا کیا؟ اب عملی طور پہ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نماز ضائع کر دی، نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی. تو سامعین اکرام یہ بڑا گہرا مضمون ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا کہ ایک تو نماز کا ضائع کرنا، اس کا مطلب کیا ہے، اور شہوات کی پیروی. دیکھیں نماز اور زکوٰۃ، ابھی اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، آیت نمبر 55 سورہ مریم. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا ہم تذکرہ کریں گے. وہ اپنے اہل کو تذکرہ کرتے تھے، حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا. سامعین کرام ایک بات، نماز اور زکوٰۃ یہ ہے کیا چیز؟ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. ایک تو نماز کے بارے میں، یہ شروع سے نماز جو ہے ہمارا دین اسلام کا ایک شعار رہا ہے، دین اسلام کا ایک شعار رہا ہے سامعین کرام، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اسلامی معاشرے کو یا وہ جماعت مومنہ، مسلمانوں کی جماعت کو کرنا کیا ہوگا؟ اس کو زکوٰۃ اور صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہوگا. زکوٰۃ دینی ہوگی اور نماز کا نظام قائم کرنا ہوگا. اور نماز کیا ہے اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں. بہرحال آج تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہمارا جو نماز ہے نا سامعین کرام، یہ حقیقت میں معراج المؤمنین ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز یعنی اسلامی معاشرے کی ظاہری جو ربط ہے وہ نماز سے قائم ہے. یہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کے لیے ایک بہت ضروری بات ہے کہ مسلمانوں کی جماعت منظم ہوگی، ان کا ایک رہنما ہوگا، وہ ان کی اطاعت کریں گے، ان کا ایک امام ہوگا، ان کی ایک جماعت ہوگی، اور ان کا پھر جماعت کے لیے پکار ہوگی، اور ان کا ظاہر پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا. یہ نماز کے میں آپ کو جو اصول ہیں وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں نماز میں پاکی جو ہے وہ شرط ہے. پھر نماز کے لیے مساجد ہے. نماز قائم کرنے کے لیے مساجد
اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی جاتی ہیں، اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مردوں کے لیے جماعت جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، مجبوری کی بات علیحدہ ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں تو جماعت کی نماز سے پڑھنا جو ہے نماز لازم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز جائز نہیں ہے لیکن مسجد میں۔ تو بہرحال دیکھیں، مسجد آپ تھوڑا سا مسجد نبوی کا تصور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، اور انہوں نے اونٹنی ان کی رکی ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس۔ پھر سب سے پہلے جو مہم انہوں نے شروع کی وہ کیا تھی؟ مسجد کی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے گوشے زمین حاصل کیا گیا، اس کی اپنی تاریخ ہے سامعین کرام۔ اب مسجد آپ دیکھیں کہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ مسجد جو تھی وہ حضور کی ساری سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ آج کل تو اسلام، دین اسلام کی اجتماعی اور ساری حیثیتیں جو ہیں وہ ہم بگاڑ چکے ہیں، اور ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، نہ یہ وہ اسلام ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں، نہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جو روایتی طور پہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور نہ یہ جو اجتماعی ہمارا نظام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے سامعین کرام، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیں، وہ نماز کے گرد جو ہے وہ ساری گھومتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے سامعین کرام، سربراہ مملکت تھے۔ تو انہوں نے جو بنیاد ڈالی، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آ رہے ہیں، مدینہ تشریف لا رہے ہیں، قباء میں قیام کیا، تو سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ قباء میں میرے خیال سے قباء میں بنیاد ڈالی گئی۔ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تقوی۔ تو پھر جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے پھر مسجد تھی۔ تو مسجد جو ہے تو یہ بنیادی کردار ہے سامعین کرام، مسجد اور وہ نماز کا نظام جو ہے سامعین کرام، یہ بنیادی اسلامی معاشرے کی بنیادی کڑی ہے سامعین کرام۔ الصلاۃ عماد الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ آج دیکھیں وہ دین منہدم ہو چکا ہے، کیونکہ نظام صلاۃ نظام ہم نے نہ قائم کی ہے نہ قائم کر رہے ہیں۔ اور تو یہ بات ہے سامعین کرام، تھوڑا سا یہ نماز جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ واجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو اپنی مسجد بنا لو۔ گھروں یعنی وہ فرعون کے دور تھا مسجد بنانے کی، تو وہ نہیں تھی۔ تو بہرحال پھر بھی وہاں بھی مسجد کا یعنی اجتماعی نظام صلاۃ کا حکم تھا، اور یہاں بھی سامعین کرام اسلام کا جو بنیادی حکم ہے وہ صلاۃ سے جڑا ہوا ہے۔ صلاۃ، اب یہ بات طویل ہو جائے گی، میرے پاس وقت بھی کم ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی، اصل تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، مطلوب اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مقصود بنانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں بنتا آپ اس کی بندگی نہیں کر سکتے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ پھر جب اب آپ اللہ کو مقصود حیات قرار دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد قرار دے دیتے ہیں، اور
اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنا کے، پھر نماز کا نظام آپ نے ضرور قائم کرنا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ رب سے رابطہ ہے، اور رب سے رابطے کا جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے وہ نماز ہے۔ حی علی الفلاح، فلاح کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی نظام صلاۃ جو ہے، اب نظام صلاۃ جو ہے وہ رب کی بندگی کے تصور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ نے قائل ہونا ہے کہ ہاں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری سب کچھ جو ہے وہ زندگی، موت، نماز، قربانی وہ اللہ کے لیے، یہ آپ نے طے کر کے نماز قائم کی۔ نماز قائم کرنے میں سامعین کرام آپ دیکھیں کہ صفائی ہے، سب سے پہلے صفائی شرط ہے، مکان کی صفائی شرط ہے، پھر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، کپڑے صاف ہیں، آپ کا بدن صاف ہے، پھر آپ نے ایک امام کا انتخاب کرنا ہے مسجد، اور پھر اس میں ایک جماعت قائم کرنی ہے، جماعت کا پھر امام ہوگا، اور امام کی آپ نے بلا چون و چرا اطاعت کرنی ہے، اگرچہ اس سے کوئی ظاہری غلطی سرزد ہو جائے پھر اس کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن اگر امام نے کوئی غلطی کی کہ آپ پر اس کا اتباع جو ہے وہ لازم ہے۔ تو یہ ایک پھر حضور قلب ہے سب سے زیادہ، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہو نہیں سکتی حضور قلب کے علاوہ، تو یہ حضور قلب پھر بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال سامعین اکرام یہ ایک الگ نشست میں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، ابھی میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، تو یہاں جو ہم نے آیت پڑھی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے وہ بنیادی نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، تو جب ضائع کر دیا تو وہ دین ضائع ہو گیا۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، آپ کو میں نے حدیث سنائی نا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ سامعین اکرام اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور نشست میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔
These are some of the prophets God has blessed from the descendants of Adam, and from those we carried with Noah, and from the descendants of Abraham and Israel, and from those we guided and selected. Whenever the revelations of the Most Gracious are recited to them, they would fall down, prostrating and weeping. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. But they were succeeded by generations who lost the prayers and followed their appetites. They will meet perdition. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.